السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا کہانی والا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خوفناک سچا واقعہ موجود ہے جو کہ آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر یا ای میل ایڈریس کے ذریعے وہ کہانی لکھ کر یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ میں وہ کہانی اپنے چینل پر نریٹ کر کے اپلوڈ کروں گا۔ تو اب چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ یہ واقعہ بہت ہی خوفناک اور عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ یہ ایک پرانا واقعہ ہے جو کہ 90s کا ہے۔ یہ مجھے میری امی نے بتایا تھا۔ میں اپنا نام اور شہر کا نام نہیں بتانا چاہتی۔ کہانی تب کی ہے جب میری امی چھوٹی تھی۔ تب میری نانی کا گھر ہمارے شہر کے اندرون والے حصے میں موجود تھا، جہاں پرانے طرز کی بنی ہوئی عمارتیں موجود تھیں، تنگ گلیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ یہ کہانی میری امی کے اس گھر کے ساتھ والے ہمسائے عورت کی ہے۔ ان کے گھر میں وہ بس 2 ہی لوگ رہتے تھے، ہسبینڈ اور وائف۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی اولاد ہونے پر ان میں کوئی اختلاف تھا۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس عورت کا شوہر صبح اپنے کام پر جاتا اور شام کو واپس آتا۔ یہ اس کی ایک نارمل روٹین تھی، اور وہ عورت گھر میں سارا دن گھر کے کام کاج میں ہوتی اور اکیلی ہوتی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن اس کا شوہر اپنے کام پر جانے کے لیے گھر سے نکل گیا، لیکن کچھ ہی گھنٹے بعد وہ واپس گھر آ گیا اور آ کر کھانے اور چائے کی مانگ کی۔ اس کی بیوی نے خوشی خوشی اس کو کھانا بنا کر دیا اور چائے بھی پلائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھر چلا گیا۔ دن گزرا، شام ہو گئی اور آدمی گھر واپس آ گیا۔ بیوی نے نوٹس کیا کہ یہ دوپہر کا کھانا ڈبے میں جو ساتھ لے کر گیا تھا وہ بھی کھایا ہوا ہے، اور دن میں گھر آ کر بھی کھانا کھا کر گیا تھا، لیکن اس نے اس بات کو عجیب ہوتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیا۔ اب اگلے دن پھر کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ صبح اس کا شوہر گھر سے کام کے لیے نکلا اور کچھ گھنٹے بعد ہی وہ گھر واپس آیا، اور اس نے پھر سے کھانے اور چائے کی ڈیمانڈ کی۔ اس عورت نے پھر ویسے ہی اس کو کھانا اور چائے دیا۔ وہ کھانا کھا کر پھر چلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا کھانے کا ڈبہ بھی خالی تھا۔ جب تیسرے دن بھی سیم اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو اس عورت نے محسوس کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے رات کو جب ایک دن اس کا شوہر واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ آج کل خیریت تو ہے؟ تم دن میں گھر آتے ہو کھانا کھانے، اور پھر تمہارے کھانے کا ڈبہ جو تم ساتھ لے جاتے ہو وہ بھی کھا لیتے ہو۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ اگر گھر سے روز کھانا کھانے آ سکتے ہو تو پھر کھانے کا ڈبہ ساتھ مت لے جایا کرو، یا اگر کوئی دوست ساتھ کھانا کھاتا ہے تو بتا دو، میں زیادہ کھانا بنا دوں گی۔ وہ شخص اپنی اس بیوی کی بات کو سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں تو دن میں کبھی بھی گھر نہیں آتا۔ تمہیں میری روٹین معلوم ہے کہ میں صبح کام پر جاتا ہوں تو پھر شام کو ہی گھر واپس لوٹتا ہوں۔ دن میں جب جاتا ہوں اور کھانے کا ڈبہ ساتھ لے جاتا ہوں تو میں دن میں گھر کھانا کھانے واپس کیوں آؤں گا؟ تمہارا کوئی وہم ہے یا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ جب کھانے کا ڈبہ میرے ساتھ موجود ہے تو مجھے گھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عورت اپنی بات پر قائم تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو یقین دلانے
کی کوشش کی کہ جب اس عورت کا شوہر گھر سے جاتا ہے تو وہ گھر واپس بھی آتا ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ ایسا پچھلے 4-5 دن سے ہو رہا ہے۔ تو اب دونوں حیران ہو گئے تھے اور اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ عورت اس بات پر حیران تھی کہ اگر میرا شوہر گھر سے صبح جا کر شام کو واپس آتا ہے اور اگر واقعی میں وہ سچ بول رہا ہے تو دن میں وہ بندہ جو روزانہ میرے شوہر کی شکل میں گھر آتا ہے وہ کون ہے، اور اگر وہ کوئی اور ہے تو وہ بالکل میرے شوہر جیسا کیسے نظر آ سکتا ہے، ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے۔ اب وہ دونوں اس بات سے حیران اور پریشان تھے اور ان دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا۔ وہ آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ وہ شخص کس وقت آتا ہے، میں دن کے اس وقت گھر آؤں گا۔ اس کی بیوی بتاتی ہے کہ وہ دوپہر کے وقت آتا ہے۔ تو وہ مل کر پلان بناتے ہیں کہ جب کل وہ آئے گا تو تم اس کو باتوں میں لگا کر کچھ وقت زیادہ گھر میں روکنے کی کوشش کرنا، میں اسی وقت گھر میں پہنچ جاؤں گا۔ پلان فائنل ہو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ بندہ اپنی روٹین کے حساب سے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے کام پر چلا جاتا ہے، لیکن کچھ دور جا کر وہ کہیں چھپ کر انتظار کرتا ہے اور نظر رکھتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کون شخص اس کے گھر آتا ہے۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو واقعی میں ایک شخص اس کے گھر کے دروازے پر آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ بندہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ عورت بالکل نارمل بیہیو کرتی ہے اور اس کو کھانا دیتی ہے، اور کھانا کھاتے وقت اس عورت کا اصلی شوہر گھر پہنچ جاتا ہے، اور وہ آدمی اس عورت کے شوہر کو دیکھ کر پہلے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ دونوں بالکل دکھنے میں جسامت سے، شکل سے بالکل ایک جیسے تھے۔ وہ شخص وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر بھاگ نہیں پاتا۔ جیسے ہی اس کو پکڑ کر اس عورت کا اصلی شوہر اس سے ساری بات پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ آدمی بالکل اس کے شوہر جیسا کیسے دکھتا ہے، اور وہ وہاں پر اس مخصوص وقت میں روزانہ اس گھر میں کیوں آتا ہے، یہ سارے سوالوں کے جواب بے صبری سے وہ دونوں جاننا چاہتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان کے ان سارے سوالوں کا کوئی جواب ملتا، وہ شخص ان کی نظروں کے سامنے ہی اچانک سے غائب ہو جاتا ہے، اور وہ بس ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ آخر ابھی یہاں کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ میری امی نے جب مجھے سنایا تو میں اس بات پر بالکل یقین نہیں کر رہی تھی، مگر میری امی نے پھر مجھے اسی آدمی کا پتہ دیا اور مجھے اسی آدمی سے ملوایا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ وہ آدمی ابھی بھی زندہ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن جب میں نے جا کر اس سے اس واقعے کے بارے میں تصدیق کی تو اس نے بتایا کہ اس سارے واقعے کے ہونے کے بعد جب انہوں نے کسی عامل یا کسی مولانا سے رابطہ کیا اور نا یقین کرنے والا یہ عجیب و غریب قصہ اس عامل کو سنایا تو اس عامل نے جواب دیا کہ وہ ایک جن تھا جو کہ تمہاری بیوی پر عاشق ہو چکا تھا، اور وہ تمہاری بیوی سے ملنے کی خواہش میں روزانہ تمہاری شکل لے کر تمہارے گھر میں داخل ہوتا تھا۔ بے شک تمہاری بیوی کو نقصان پہنچانا اس کا ہرگز مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ تمہاری بیوی پر
قابو پا لیتا یا حاوی ہو جاتا تو شاید کوئی بڑا نقصان ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ تو بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ شخص جو کہ اس عورت کے شوہر کے روپ میں اس کے گھر آتا تھا وہ ایک جن تھا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ جو کہ بہت عجیب و غریب تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ موجود ہے جو آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ یا ای میل کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے جڑے رہیے۔